الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسماں تک، آسماں سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. واہ سبحان اللہ. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں. میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں وہ خاص شب نور میسر آئی جس شب کے جرمٹ میں ابدی سعادتوں کا نور چمکا تھا، اور ہمیں یہ گھڑیاں، یہ مقدس ساعتیں اور یہ ہمایوں لمحے نصیب ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو. حضور صدیاں قبل ایک رات میں تشریف لائے، مانا اس رات میں برکتیں آئیں، اس رات میں نور اترا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا. مان لیا، لیکن تم ہر سال اسی رات کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے. تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں، قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں. قرآن تو ہر سال نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں
क्या बात। हुजूर हर साल नहीं आते, लेकिन रहमतों को उतरने की आदत तो हो गई है ना। ला इलाहा। तो जब वो घड़ियां, वो सातें, वो लम्हे आते हैं तो छम छम रहमतों की बरसात होती है। सुभान अल्लाह। और हम उस रात के झुरमट में झोलियां फैला के अर्ज करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज उस नूर आका से हम खैरात लेने के लिए बैठे हैं। हुजूर की चौखट से, हुजूर की दहलीज से खैर लेने के लिए आज हम झोलियां फैलाए और दामन फैलाए हुए बैठे हैं। और मेरा तयक्कुन है, मेरा यकीन है कि आज कोई भी महरूम नहीं पलटेगा, इंशाअल्लाह। क्योंकि ये वो दर है कि जहां ला नहीं है, नवाजते हैं फिर देते ही चले जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र के लिए, हुजूर की याद के लिए आज हमारा बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में मुस्तजाब करे। दूसरी बात ये कि हुजूर का जिक्र अहले ईमान को तस्कीन देता है। अल्लाह। रात भीग गई है और पिछला पहर हो गया, और आप इतनी देर से पूरे इन्हिमाक से बैठे इस मजलिस नूर को सुन रहे हैं, और आंखों में नींद का कोई झटका भी नहीं है, इसलिए कि हुजूर का जिक्र इतना मीठा है कि सारी रात भी सुनाते रहो, बल्कि जिंदगियां खत्म हो जाएं तो इसकी तस्कीन और इसकी ताजगी इतनी है कि जिंदगियां बीत जाएं लेकिन जिक्र रसूल की चाशनी खत्म ना होने पाए। क्या बात। सुभान अल्लाह। और अहले ईमान हुजूर के जिक्र से तस्कीन पाते हैं। शेख महदी अल फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखते हैं, हुजूर का जिक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर का जिक्र हो और कल्ब को करार न पहुंचे। मुहिब के लिए तो तस्कीन की बातें हैं, तस्कीन होती है कि कोई उसके महबूब का जिक्र छेड़ दे। आयद जिक्र नोमान इल्लना फइन्न जिक्रहु हुवल मिस्को मा कररतहु यतज़व्वउ। इमाम शाफी कहते हैं, मेरे ममदू की बातें छेड़ो, मेरे महबूब का तज़किरा करो। उनका तज़किरा ऐसी कस्तूरी है, तुम जूजू से छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती चली जाएगी। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा। वाह वाह। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। हाय। तो कल्ब का करार, कल्ब की तस्कीन। क्या रसूल। इस शब नूर में आपके सामने मैं जो कलिमात तिलावत किए हैं उस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। कसम है चाश्त के वक्त की और कसम है रात की जब वो छा जाए। जब सूरज तुलू हो और उसकी हिद्दत और गर्मी महसूस होने लगे और उसकी तरफ नजर भर के देखा ना जा सके, तो उस वक्त को वक्त चाश्त कहा जाता है। और रात जब भीग जाए तो उसे कहते हैं कि रात छा गई। वल्लैल इज़ा सजा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने यहां दुहा की कसम की और लैल की कसम की। इस पर मुफस्सिरीन ने कई कौल किए हैं। मैं सिर्फ 4 अक़वाल पर मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहूंगा। दुहा से मुराद क्या है, लैल से मुराद क्या है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुहा से मुराद मीलाद का दिन है और लैल से मुराद मेराज की शब है। सुभान अल्लाह। कहा, तेरे आने के भी कसम, तेरे जाने के भी कसम। तो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की आमद का भी जिक्र किया और महबूब अलैहिस्सलाम का सज के दूल्हा बन के अर्श पे जाने का भी तज़किरा किया। महबूब आया तो सोना लगता था, महबूब गया तो सोना लगता था। क्या बात। दूसरा कौल, दुहा से मुराद हुजूर का नूर इल्म है जिससे कुछ पोशीदा नहीं है। कायनात की हर शय महबूब की निगाहों में है। अल्लाह ने महबूब को वो निगाहे दूरबीन अता की है। इकबाल कहता है, फरोगत सुबह आसारो दहूर चश्मे तू बी नींदाए माफिस सुदूर।
तेरी नजर तो सीनों के छुपे राज भी जानती है। सुभान अल्लाह। मजलिस रसूल लगी है, हुजूम आशिकां है। एक सहाबी जिनका नाम वाबिसा बिन माबद रदी अल्लाह ताला अन्हु है, वो आए और बैठ गए। आदाब मजलिस भी यही हैं कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। लोगों की गर्दनें फलांग करके आगे आने से रोका गया। हाँ, सदर मजलिस किसी हिकमत के तहत किसी को आगे बुलाना चाहे तो ये उसको इजाजत होती है, और जहां मेरे हुजूर हों वहां सदर मजलिस कोई और तो नहीं हो सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, हजरत वाबिसा आए और बैठ गए। हुजूर फरमाया उदनो या वाबिसा, वाबिसा दूर बैठे हो, नेड़े आ जाओ। उठे और करीब हो गए। फरमाया और नेड़े आ जाओ। हजरत वाबिसा और करीब हो गए। फिर फरमाया वाबिसा और करीब आ जाओ। हजरत वाबिसा कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना नेड़े हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना करीब हो गया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूं। कहा जो पूछने आए हो पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो? डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबिला जेड़ा उन आशिकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। और इकबाल कहता है तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा? अरे नादां जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने। तू अभी तक कुएं में ढूंढ रहा है, वो मिस्र के तख्त का मालिक भी बना हुआ है। अल्लाह। तो कहा वाबिसा जो पूछना चाहते हो तुम पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आया? अर्ज की हुजूर अगर आप बता दे फिर तो कमाल हो जाए। फरमाया सुनो तुम खैर और शर के बारे पूछने आए हो, अच्छाई क्या है बुराई क्या है। हुजूर यही मेरा सवाल था। कहा इसका जवाब मुझसे लेना या अपने आप से लेना? अर्ज की जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता। फदरब अला सदरिही फकाल इस्तफ्त मिन क़ल्बिक। हुजूर ने 3 उंगलियों को जोड़ के हजरत वाबिसा के दिल वाली जगह पे मारा और फरमाया इस्तफ्त मिन क़ल्बिक, ये अंदर ही मुफ्ती बैठा इसे ही पूछ ले, यही बता देगा खैर क्या है और यही बता देगा शर क्या है। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर का नूर इल्म है जिससे कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है, और लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़ व करम है, वाह, जिसमें गुनाहगारों को छुपा लेते हैं। फरमाया शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा। वो किसी ने पढ़ा जिसका मफहूम ये था कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हों। तो मैंने कहा कि यूं ना पढ़ो, मुकदमा की बात हो रही है तो यहां वकील एडवोकेट के माना में है, वकील निगहबान के माना में भी होता है, उस माना में तो हुजूर हमारे वकील हैं, लेकिन इस माना में हुजूर हमारे वकील नहीं है। क्योंकि जो वकील होता है वो जज को कहता है कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, उसको बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, और अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर सजा हो जाती है। वकील कहता है मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए। हुजूर हमारे वकील नहीं है, हुजूर हमारे शफी हैं। वकील कहता है मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए, शफी कहता है सब कुछ किया है मेरा आना देखा जाए। हुजूर वकालत नहीं करेंगे, शफाअत करेंगे। और कैसा मंजर होगा, मेरे इमाम बोले पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर इल्म है जिससे कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं, और लैल से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन उफ़ व करम है। तीसरा माना दुहा से मुराद हुजूर के अहवाले ज़ाहरिया हैं, हुजूर के कमालात जिसको सारे जानते हैं। उंगली उठी और चांद के टुकड़े हो गए, सूरज पलट के असर के वक्त पे आया, और सड़ियां खजूरा उगा जानदा है, और पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा है। कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा कर। सुभान अल्लाह। ये कहा जाता है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं नबी चाह ले खुदा किबले बदल देता। बनु सलमा की मस्जिद है,
ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھیں، 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب، فوراً ہی طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی، اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے، ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، جی اب 15 منٹ اور انتظار کریں۔ نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، اللہ، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں، وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات ظاہریہ ہیں جن کو سارے جانتے ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی۔ سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، سفر و حضرت میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لوٹتے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے، اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے۔ ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے النبراس کی شرح، النبراس، اور تمام مکاتب فکر کے مدارس میں شرح قائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے، فرماتے ہیں اس میں درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، عرش ایک نہیں عرش بہت ہیں، اس عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے، جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے، تو ایک عرش نہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں، کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالہ۔ تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کہ وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں، چٹے دن کی طرح روشن ہیں، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں آج تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچ پائی۔ چوتھا معنی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد شب دیجور کی طرح حضور کے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں ہیں۔ تو کہا محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم،
اللہ اکبر. مجھے پھر اپنے امام یاد آئے. ہائے ہائے ہائے. اعلی حضرت بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. تخیل دیکھیے, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجئے. واہ سبحان. محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کیا بات. ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی شخص نہیں ہے. یہ رت جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں کاٹ رہے. ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. کیا بات. یہ معیار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمال جہاں آرا کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو, 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ. پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے. کہا دیکھتے کیسے, کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو حضور ناکا پہ سوار تھے, اونٹنی پہ سوار تھے. تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں. تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں, پاؤں کی جو انگلیاں تھیں, میں نے ان کو دیکھا. فرماتے ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اسوا. کہتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے. یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. کیا بات. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی, 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا, اور حضور لال دھاری دار چادر اوڑے جلوہ فراز تھے. میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں. فائزہ ہوا احسن عندی من القمر. پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں. اللہ اکبر. امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک کتنا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ آج کی اس شب نور میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے حضور علیہ السلام کے حسن کی جانب اور حضور کی محبت کی جانب اپنا اور آپ کا سفر جو ہے اس کو تیز تر کرنے کے لیے کوشاں ہوں. حضور نبی رحمت ایک دن سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے, مدینے سے کچھ فاصلے پر. تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اونٹ دیکھے تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا. جن لوگوں کو اس بات سے آگہی ہے کہ عرب سرخ رنگ کے اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں. میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے, نہیں میں اپنا سارا کر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. سبحان اللہ. انہوں نے پتہ نہیں فروخت کرنا تھا یا نہیں. حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں. کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا. سودا طے ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو سیر کرتے ہوئے یہاں پہنچا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا. میں کوئی باقاعدہ خریداری کے ذہن سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا. یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں منظور ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینۃ المنورہ کی جانب چل پڑے. جب تک تو حضور نظر آتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا اور تم سے اونٹ لے گیا اور وہ بھی ادھار. تم میں سے کسی نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا؟ جب کسی کو نقد سودا دیں تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا. جب کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں.
کہا ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہ پوچھا، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں، اور تم اسے جانتے بھی نہیں ہو، اس نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی، یار کسی کو ہوش ہی نہ رہا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو۔ دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالأ فی الجدر۔ تیسرا بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہتھ پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ یہ وفد طارق تھا، تو اس وفد کے سردار کی بیوی نے جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم، خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر تمہاری قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا، میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے اور پوچھا قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ رہیں آپ کی کھجوریں ضیافت کے لیے اور اس سے قیمت پوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ قیمت تو بعد میں لے گئے، ہم تو خود بک گئے، پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہی نخلستان مدینہ، یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا۔ امام لکھتے ہیں سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں آ گیا، تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گئے۔ تو اللہ نے وہ جمال دیا، وہ حسن دیا۔ اچھا اس حسن کو ایک خاتون بیان کرتی ہے، ایک بادیہ نشین خاتون، بنو خزاعہ کی خاتون ہے، عاتقہ، لیکن ام معبد کے نام سے شہرت ہے۔ سفر ہجرت میں حضور علیہ السلام اس کی کٹیا کے قریب سے گزرے تو بھوک کی شدت تھی، پیاس بھی تھی۔ حضور رکے اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ اس نے کہا لو کانا عندنا شیء ما عاوزکم الکرا، اگر ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے ہوتا تو ہم عرب لوگ مہمان نوازی فخر سمجھتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو پیش کر سکیں۔ ایک کونے میں ایک بکری بندھی تھی، لاغر سی کمزور تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اسی لیے یہ چراگاہ میں باقی بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی۔ فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بکری دودھ دے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا۔ حضور نے دستے برکت، دستے نور، دستے رحمت، دستے فیض اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ کہتے ہیں اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا فرمایا برتن لاؤ، اس نے برتن پیش کیے۔ حضور دودھ دھونے لگے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضور نے خود بھی پیا، حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا،
माबद ने भी पिया, उसके बच्चे ने भी पिया, उस घर की थालियां भी दूध से भर गईं और बकरी के थनों में बदस्तूर दूध मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआए बरकत दी और हुजूर तशरीफ ले गए। वापस शाम को उसका शौहर घर आया तो उसने कच्ची कुल्ली पे नूर बरसते देखा। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए। अबू माबद शाम को घर आया, उसने कच्ची कुल्ली पे अनवार बरसते देखे तो उम्मे माबद से पूछा कि आज हमारे घर में उजाले कैसे। तो उम्मे माबद ने बताया कि हमारे घर में एक बाबरकत मेहमान आया था। उसने पूछा वो मेहमान कैसा था, तो उम्मे माबद ने जो कहा, ये एक तवील कसीदा है हुजूर के हुस्न का, लेकिन मैं सिर्फ 2 लफ्ज उम्मे माबद के आपके सामने रखना चाहूंगा। अहले अदब बैठे हैं, दुनिया भर की अदबी लताफतें इन 2 जुमलों पे कुर्बान। उम्मे माबद ने अपने शौहर को कहा कि रायत रजुलन ज़ाहिरल वज़ात अज़हरल लौन कसीमुन वसीमुन, एक लंबी उसने हुजूर के हुस्न की कहानी बयान की कि वो बड़ा सोना था, वो बड़ा खूबसूरत था, उसका कद उठता हुआ था, उसकी आंखें खूबसूरत थीं, लेकिन उसने 2 जुमले कहे। उस पे आज की इस मजलिस में आपकी खास तवज्जो चाहूंगा और ये जुमले रूह तक उतरते हुए आप महसूस करेंगे। उसने कहा मेरे शौहर मैं क्या बताऊं कि वो कैसा था। उसने कहा कि अबहन नास अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन, वो इतना सोना था कि जब दूर से आ रहा था तो सोना लगता था, जब करीब आ गया तो और सोना लगता। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कमाल उसने हुजूर के हुस्न का नक्शा खींचा। कुछ लोग दूर से अच्छे लगते हैं लेकिन करीब आके नकूश वाजे हो जाएं तो फिर इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन हुस्न तमाम ये होता है कि दूर से भी सोना लगे, क्या बात, और करीब से भी सोना लगे। अच्छा, अगर आपकी तवज्जो हो तो वो सूरत बयान करते करते सीरत भी बयान कर गए। कुछ दूर से भले लगते हैं लेकिन करीब होके देखो तो अच्छे नहीं होते। कारोबार करके देखो, रिश्तेदारी करके देख लो, उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। कुछ लोग दूर दूर से अच्छे लगते हैं लेकिन करीब होके देखो तो अच्छे नहीं होते। उसने कहा मैं क्या बताऊं वो कैसा था, वो दूर था तो फिर भी सोना था, करीब आया तो शर्म से पलकें झुकी थी फिर भी सोना था। अच्छा, इसकी एक तशरीह मैं और भी करता हूं और वो ये, उसने कहा दूर से भी सोना और करीब से भी सोना। जिन्होंने दूर से देखा ना उन्होंने भी कहा सोना, जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने भी कहा सोना। जिन्होंने करीब से देखा ना उन्होंने कहा कल कमरे लैलतल बद्रे लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू। ये हजरत अबू हुरैरा थे जिन्होंने पास खड़े होकर देखा, और जिन्होंने 14 सदियों के फासले पे खड़े होकर देखा। उन्होंने कहा मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मखमू रखी हिंद मद भरी। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असनत, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनियतैन इज़ा तकल्लमा रोया कन नूर यखरुजु मिन बैन सुनायाहु। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास थे, और जिन्होंने 14 सदियों के फासले पे खड़े होकर देखा, बरेली में खड़े होकर देखा, उन्होंने कहा बुल बुल ने गुल उनको कहा, बुल बुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। तो कहा दूर से भी सोना था करीब से भी सोना था। अच्छा, उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था, उसने अपने तौर पे नाम रख लिया मुबारक। उसने कहा हमारे घर में मुबारक आया था और इतना हसीन था, इतना खूबसूरत था। अच्छा, उम्मे माबद तज़किरा सुना रही है हुजूर का तो साथ बच्चा भी बोलता है, अम्मी ये भी तो बताओ उसने बकरी की पुश्त पे हाथ कैसे रखा था। अल्लाह अकबर। अच्छा, होता यह है, अबू माबद कहता है कि तुमने मेरे से ज्यादती की, तुमने मुझे भी बुला लिया होता, मुबारक की ज़ियारत मैं भी कर लेता, अब मैं बकरियां लेके दूर ना जाया करूंगा, जब कभी दोबारा मुबारक आए तो मुझे भी बुला लेना। अच्छा, शाम को अबू माबद जब बकरियां लेकर के आता है
تو معبد کھانا دینے آتی ہے تو ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ کیا بات، روزانہ شام کو ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر میں سادہ لہجے میں کہوں، محبت کے لہجے میں کہوں، سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ شام کو ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتا ہے، اللہ حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے باتیں بعد میں کریں گے، پہلے معبد کی باتیں سناؤ۔ اور کبھی بچہ بھی بولتا ہے۔ اب ابو معبد کو بڑا انتظار تھا کہ کبھی مبارک دوبارہ پلٹ کے آئے، ان راہوں سے گزرے اور اس کچی کلی کو، اس کلبہ ہزاں کو پھر اپنے قدوم میمنت لزوم سے شرف دے۔ وقت گزرتا گیا۔ معبد ایک دن سودا سلف لینے قریبی بازار میں گئی، سودا نہ ملا تو مدینہ تو رسول چلے گئے اور ساتھ بچہ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے تھے، اس بچے نے دیکھ لیا۔ اب اس بچے کے جو لفظ ہیں اس سے اس کی جذباتیت کا اندازہ لگائیں۔ جب اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، یہ تو اس دن سے تک رہے تھے، راہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ مبارک کدھر گیا اور واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ جب اچانک حضرت ابوبکر کو دیکھا نا تو ماں کو پکار کے نا، یا امہ ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی یہ وہی ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ اور معبد نے دیکھا تو دوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلی گئی، کہا مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کون مبارک؟ چونکہ نام تو اس نے خود ہی رکھا تھا۔ کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ کیا بات، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور حضور کا جب چہرہ نور سامنے آتا ہے تو بیٹا پھر پکارتا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے جا کے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ واپس جب پلٹے نا تو شام کو ابو معبد گھر آنے لگا تو ماں کہتی ہے کہ تیرے باپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم مبارک کو مل آئے، لیکن کہتے ہیں امی پہلے تو میں نے دیکھا تھا، میں بتاؤں گا ابو کو کہ ہم مبارک کا پتہ ڈھونڈ آئے ہیں۔ اور جب ابو معبد گھر پلٹا تو قبل اس سے کہ یہ دونوں بتاتے وہ خود ہی بول پڑا، آج کلی پھر مہک رہی ہے، آج تمہارے چہرے پھر چمک رہے ہیں، تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ وہ مبارک پھر آیا تھا۔ کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کا ڈیرا دیکھ آئے۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا وہی جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ کیا بات، یہ بکری اس خاندان کے پاس کب تک رہی؟ تاریخ خاموش ہے کہ کتنی دیر تک یہ بکری زندہ رہی۔ صرف تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ عام الرمادہ تک یہ بکری زندہ تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سال آیا جب قحط پڑا اور اس وقت کہیں سے پانی کی دو بوند بھی میسر نہیں آتی تھی، تو عام الرمادہ میں کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن معبد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا۔ کیا بات، تو معبد کی وہ بکری عام الرمادہ تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اس لیے کہ حضور کا دست نور اس بکری کی پشت پہ آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو معبد نے دو لفظوں میں حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا۔ کہا میرے شوہر کیا بتاؤں، اب الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، وہ دور سے بھی سونا تھا اور قریب آیا تو اور زیادہ سونا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور نے خود کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن بھی ناز میں آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ پھر ام المومنین بھی تو پھر ام المومنین تھی، انہوں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا، چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ کیا بات، تو وہ جمال دیا، وہ حسن دیا۔ تو فرمایا دہا سے مراد حضور کا چہرہ ہے اور لیل سے مراد حضور کی زلفیں ہیں۔ اچھا، ہر شاعر کا مزاج ہوتا ہے کہ محبوب کی زلف کو شب کہا جائے۔ اعلی حضرت کا جی بھی چاہا کہ زلف محبوب کو شب کہوں، اللہ اکبر، لیکن پھر حوصلہ نہ پڑا، کہا شب نہیں کہتا، پھر شب قدر کہہ دیتا۔ ذرا اعلی حضرت کا تخیل دیکھیے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، ماں کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات، تو کہا محبوب چٹے دن کی طرح، چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ کیا بات۔ اچھا، ایک توجہ طلب امر یہ بھی، دنیا پہ حسن ہوتے ہیں لیکن حسن انسانوں کو توڑتے ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا، کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟
قتل و غارت کی نوبت آ پہنچتی ہے، چونکہ حسن اتنا تھوڑا ہے کہ صرف ایک کے ذوق کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں، رقابت پیدا نہیں ہوئی۔ سارے حسن انسانوں کو توڑتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لیکن حسن محمد وہ حسن ہے جو انسانوں کو جوڑتا ہے۔ کیا بات، ایک کے چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، لیکن محبوب کے سارے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں اقبال کا لہجہ ملاحظہ کر لیجئے، دل بمحبوب حجازی بستائیں، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ماشاءاللہ، محبتیں توڑتی ہیں لیکن حسن رسول انسانوں کو جوڑتا ہے۔ کیا بات، اسی لیے دہر میں اجالا کرنا ہے تو نام محمد سے ہی ہوگا۔ کیا بات، اس لیے میلاد کا یہ پیغام اچھی طرح روحوں میں اتار لے کہ حضور کے حسن کی جب خیرات بٹے گی تو امت واحدہ بن جائے گی۔ اس لیے اقبال علیہ رحمہ نے یہ دکھڑا بیان کرتے ہوئے کہا، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ ہمارے عہد نے ہمارے ساتھ جو ستم کیا ہے وہ یہ کیا ہے، ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے، اس لیے کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا ہے۔ جب امت جمال رسول پہ جمع ہوگی، اس ایک شمع کی پروانہ بن جائے گی، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر نور بٹے گا، اجالے بٹے گے۔ پھر حسن لازمی نہیں وفا کرے۔ یہ سفر میں رہتا ہوں، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، تو میں ہنستا ہوں، یہ تحریری احتجاج ہے، اس کے محبوب نے بے وفائی کر دی ہوگی اور اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے صنم بے وفا۔ میں کہتا ہوں تم نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، اور تجھے اس محبوب کی چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ حسن انسانوں کو تقسیم ہونے سے بچاتا ہے۔ دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناؤں گر کوئی درد آشنا ملے۔ واہ، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، امی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ وقت اتنا نازک ہے کہ مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ کیا بات، جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لوں، اللہ، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لوں، نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی۔ چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کیا بات، ان کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ کیا بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔